کلپ نمبر 172۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 16 سے 18 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ ترجمہ، اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کریں ان کو تکلیف پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ فآذوہما، ان دونوں کو تکلیف پہنچاؤ۔ بے حیائی کا ارتکاب کرنے والوں کے متعلق سزا کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں ایذا دو، جیسے جھڑک کر، برا بھلا کہہ کر، شرم دلا کر، جوتیاں وغیرہ مار کر، زبانی اور بدنی دونوں طرح سے ایذا دو۔ زنا کی سزا پہلے ایذا دینا مقرر کی گئی، پھر قید کرنا، پھر کوڑے مارنا یا سنگسار کرنا۔ یہ آیت بھی حد زنا کی آیت سے منسوخ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ پچھلی آیت میں فاحشہ سے مراد خود عورت کا عورت سے بے حیائی کا کام کرنا ہے۔ واللذان یأتیانہا سے مرد کا مرد سے لواطت کرنا مراد ہے۔ اس صورت میں یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لواطت اور مصاحقت یعنی عورتوں کی عورتوں سے بے حیائی میں حد مقرر نہیں بلکہ تعزیر ہے، یعنی قاضی کی ثوابدید پر ہے، وہ جو چاہے سزا دے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ لواطت اور مصاحقت، یہی وجہ ہے کہ لواطت کے مرتکب کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مختلف سزائیں دی، اور اگر لواطت میں حد ہوتی تو ایک ہی سزا دی جاتی، اس میں اختلاف نہ ہوتا۔ حد مخصوص ہوتی ہے جیسے 100 کوڑے، 80 کوڑے وغیرہ، جبکہ تعزیر وہاں ہوتی ہے جہاں شرعی حد مقرر نہ ہو بلکہ قاضی کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے، چاہے تو 10 کوڑے مارنے کا فیصلہ کر دے اور چاہے تو 20 کا، اور چاہے تو کوئی اور سزا دے دے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ فرمایا گیا کہ بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے اگر پچھلے گناہوں پر نادم ہو جائیں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعزیر کا مستحق مجرم اگر تعزیر سے پہلے صحیح معنی میں توبہ کر لے تو اس پر خواہ مخواہ تعزیر لگانا ضروری نہیں۔ توبہ کے معنی ہوتے رجوع کرنا، لوٹنا۔ اگر یہ بندے کی صفت ہو تو معنی ہوں گے گناہ یا ارادہ گناہ سے رجوع کرنا، اور اگر رب تعالیٰ کی صفت ہو تو معنی ہوں گے بندے کی توبہ قبول فرمانا یا اپنی رحمت کو بندے کی طرف متوجہ کرنا۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں، پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں۔ ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کرنے پر معاف فرما دیتا ہے اور موت کے وقت توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ جو گناہ کر کے تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، تو یہاں تھوڑی دیر سے مراد 1-8 گھنٹہ یا 2-4 سال نہیں بلکہ موت سے پہلے جب بھی توبہ کر لی وہ قریب ہی شمار ہوگی۔ ہاں، جب موت کا عالم طاری ہو جائے اور غیب کا معاملہ ظاہر ہو جائے تو اس وقت توبہ مقبول نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اسلام میں توبہ کا قانون بنانا عین حکمت و علم پر مبنی ہے۔ جن دینوں میں توبہ نہیں ان کے ماننے والے گناہ پر زیادہ دلیر ہوتے ہیں، کیونکہ مایوسی جرم پر دلیر کر دیتی ہے اور معافی کی امید توبہ پر ابھارتی ہے۔ جس شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہو اسے سب سے جدا قید میں رکھا جاتا ہے تاکہ کسی اور کو قتل نہ کر دے، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، اور جسے ایک مقررہ مدت تک سزا کے بعد رہائی کا حکم ہوا اسے دیگر مجرموں کے ساتھ قید میں رکھا جاتا ہے۔ اس سے یہ خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ اسے رہائی کی امید ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى
إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ ترجمہ، اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور توبہ قبول نہیں۔ اوپر والی آیت میں توبہ کی قبولیت کا جو وعدہ گزرا اس کی وضاحت کر دی گئی۔ اب ان افراد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جن کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ آیت میں سیئات سے مراد گناہ ہوں تو معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ کفر کے علاوہ دیگر گناہوں میں ملوث رہے، جب موت کے آثار ظاہر ہوئے، عذابات الہی کا مشاہدہ کر لیا اور روح حلق تک آ پہنچی، اب توبہ کریں تو مقبول نہیں، لیکن یہ وقت آنے سے پہلے ایک لمحہ پہلے بھی اگر توبہ کر لی تو قبول ہے۔ اور اگر ان مسلمانوں کی توبہ مقبول نہ بھی ہو تب بھی وہ افراد ہمیشہ جہنم میں نہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں بخش دے، چاہے تو سزا دے، لیکن سزا پوری ہونے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ البتہ وہ لوگ جو کافر مرے، قیامت کے دن ان کی توبہ قبول نہیں، یعنی کسی صورت نجات نہ پائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت میں سیئات سے مراد کفر ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ کفار جو موت کے آثار دیکھ کر، یعنی غیب کا مشاہدہ کرنے کے بعد اپنے کفر سے توبہ کریں اور اپنے ایمان کا اقرار کریں تو ان کی یہ توبہ اور اقرار ایمان قابل قبول نہیں۔ ایسی توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی۔ یوں ہی وہ لوگ جو حالت کفر میں مر گئے، یعنی بوقت موت بھی توبہ نہ کی، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا پائیں گے۔ کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا شرعی حکم، جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد اس کے کفر کا علم ہونے کی صورت میں دعائے مغفرت کرے، یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور کہے، یا کسی مرے ہوئے ہندو کو بیکنٹھ باشی یعنی جنتی کہے، وہ خود کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ ترجمہ، نبی اور ایمان والوں کے لیے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔